لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مجھے معلوم ہے میری طرح آپ کا بھی دل اس اہانت آمیز گفتگو اور قرآن کریم کے سلسلے میں کی گئی ہرزہ سرائی کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، رنجور ہے. مطلب اب 21ویں صدی کے آتے آتے کوئی شیطان ایسا بھی پیدا ہو گیا جو قرآن کریم میں ترمیم کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کریم کی 26 آیات میں تبدیلی کی رٹ دائر کرتا ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. قرآن کریم پچھلی کتابوں سے اس معنی کر الگ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی. اس لیے اس سلسلے میں آپ کو کسی گمراہی کا شکار نہیں ہونا ہے، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی کر لے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم کر لے گا، اس میں قطر بیوت ہو جائے گی یا اس میں حذف و اضافہ ہو جائے گا. ناممکن ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے، اس کے پاسبان، اس کے نگہبان اور اس کے محافظ. اب آپ جان سکتے ہیں جس پر وہ سرکشا کوچ ڈال دیں اسے کون بھید لے گا، یا جس کو وہ خود اپنے حصار میں لے لیں اس حصار کو کون توڑ لے گا. یہ ناممکن ہے. یہ تو ایک قرآن کریم کا دعویٰ ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے سیکورٹی کا یہ سسٹم، تحفظ کا، حفاظت کا، پاسبانی، نگہبانی اور پہرے داری کا یہ جو نظام ہے یہ پہلے دن سے چلایا ہے. آپ کی تقویت کے لیے اور اس خبر کی وضاحت کے لیے، اور جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کی خوبصورت وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ تتھ اور کچھ مضامین اور کچھ خصوصی باتیں عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی حفاظت کے نظام کے ساتھ، انتہائی سرکشا کے ساتھ، ایکسٹرنل سیکورٹی کے ساتھ اتارا ہے، اور بعد میں اس کی حفاظت کا نظام بھی بنایا. یہ کہاں محفوظ ہے؟ یہ کہاں محفوظ ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. ڈاٹا کا ایک سینٹر ہے، یعنی پوری کائنات میں کیا کچھ ہونا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے، وہ سب کچھ کہاں لکھا ہے؟ اسی کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. یعنی ویل سیکیورڈ تختی، بہت محفوظ تختی ہے، اور وہ بہت محفوظ لکھنے کی جگہ ہے، بورڈ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا. تو قرآن کریم وہاں محفوظ ہے. دیکھیے قرآن کریم پارہ نمبر 30 کی سورہ بروج کے آخر میں کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید. یہ شرافت والا، شرف والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں لکھا ہے اور وہ وہاں محفوظ ہے. پھر اس کے بعد
قرآن کریم کو شب قدر میں ایک ساتھ پورے کا پورا اتارا ہے. کہاں؟ آسمان دنیا پر ایک بیت عزت ہے. بیت عزت ہے جس کا دوسرا نام ہے بیت المعمور، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے سورۃ طور پارہ نمبر 27 میں کہ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. بیت المعمور یہ کعبہ اور قبلہ ہے فرشتوں کا، جو ٹھیک کعبے کے سینٹر میں اوپر واقع ہے آسمان پر. یہ زمین پر ہے اور وہ آسمان پر. تو وہاں قرآن کریم کو پہلی بار اتارا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے 23 سال کی مدت پہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے جب جیسی ضرورت ہوئی قرآن کریم کو اتارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، حضور کے دل پر اتارا ہے. آپ سنیے کہ جب قرآن کریم اترتا تھا تو حضرت جبریل امین آتے تھے، وہ پڑھتے تھے وہ آ کر کے پڑھتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے، اس فکر سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سب سے بڑی امانت ہے، اور میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ میں اس کو محفوظ کر کے اور انسانیت کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں اور اسے کنوینس کر دوں. تو اس لیے حضور حضرت جبریل امین ایک بار پڑھتے تھے تو حضور اس بیچ میں اس کو دہرا لیا کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو سلپ ہو جائے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت میں یہ بلا کی سنجیدگی تھی کہ آپ کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ میرا لاڈلا پریشان ہو رہا ہے، تو فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ جب تک وحی کا سلسلہ رک نہ جائے، یعنی جبریل امین کا پڑھنا جب تک بند نہ ہو جائے اس وقت تک آپ جلد بازی نہ کیا کریں. یعنی پیار سے بتلا رہے کہ گھبرایا نہ کرے، جلد بازی نہ کیا کریں. بس اتنا کہا کریں اپنے پروردگار سے، اگر کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ کہا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے. یہ دعا تو یاد ہوگی نا، قاعدے میں لکھی رہتی ہے، جو نورانی قاعدہ اس سے اوپر لکھی ہوئی ہے ربی زدنی علما یا ربی یسر ولا تعسر. جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میموری اور قوت یادداشت بڑھا دیتے. یہ بتلا رہا ہے حضور قرآن کریم کو یاد کرنے کی وجہ سے اسے دہرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے جلد بازی نہ کرو، پریشان نہ ہو، صرف اتنی دعا مانگا کرو، ہم تمہاری میموری کو اتنا طاقتور بنا دیں گے کہ یہ سارا کا سارا ایک دم سیو ہو جائے گا. یہاں تو چھوٹی سی بات کہی ہے، یہ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 میں جو کچھ کہا ہے اس میں بڑی وضاحت کر دی. حضور کا یہی معاملہ تھا کہ جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ کہیں یہ والی آیت رہ نہ جائے اور یہ یاد ہونے سے رہ جائے اور یہ سارا کا سارا محفوظ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو یہ بار بار جلدی جلدی حرکت دیتے ہیں، ایسا مت کیجیے، اس کی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے دل میں محفوظ کر دینا، جمع کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ڈیوٹی. چھوڑ دیجیے آپ فکر. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، صرف اتنا کیجئے کہ جب ہم پڑھیں تو پیچھے سے آپ پڑھیے. حضرت جبریل امین کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی جبریل امین کا پڑھنا گویا میرا پڑھنا. تو جبریل امین جیسے جیسے پڑھیں آپ پیچھے سے پڑھتے جائیے. فکر مت کیجئے کہ پیچھے بھول جائیں گے یا رہ جائے گا، بالکل فکر مت کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کے معنی کی وضاحت کروا دینا، اس کی تفسیر کروا دینا اور اس کا صحیح ڈسکرپشن دلوا دینا یہ بھی ہماری ڈیوٹی. یعنی الفاظ کو دل میں محفوظ کر دینا، زبان سے اس کو جاری کروا دینا اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی. آپ دیکھ رہے ہیں سیکورٹی کا نظام کیسے چل رہا. ایسا نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، اس کے بعد بیت المعمور میں بھی موجود ہے، اور پھر تیسرے اسٹیپ میں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتر رہا ہے. اور یہاں اترنے کے بعد دیکھنے والوں کو لگے کہ بھول نہ جائیں، کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. حضور نے ذرا سی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہنے دیجیے، آپ یہ مت کیجیے، یہ ہمارا کلام ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. سرسری طور پر ایک بات اور عرض کر دوں، قرآن رمضان المبارک میں تو یہ مضمون چلتا ہی رہتا ہے آپ کی خدمت میں کہ اس کے بعد قرآن کریم جس دل پر اترے گا، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اس میں الوہیت کا جلال اور تجلیات موجود ہیں،
جس زبان پر جاری ہو جل کے خاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو الگ سے طاقت، پاور، انرجی عنایت کی، اور اس کے لیے پورا ایک سسٹم چلایا۔ حضور جب 4 سال کے تھے بکریاں چرا رہے تھے، قبیلے بنو سعد کی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے، اور اپنی دودھ شریک بہن شیمہ کے ساتھ چرا رہے تھے بکریاں۔ جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کے حضور کو لٹایا زمین پر، اس کے بعد سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد دل نکالا، دل کو چاک کیا اور اس کو زمزم سے دھویا، اور پھر اس کے بعد سی دیا۔ جیسے ہی پہلی بار سینے کو چاک کیا تھا تو بہن بھاگتی ہوئی گھر گئی کہ اماں بھیا کو کسی نے ذبح کر دیا، تو دوڑ کر کے گئی تھی، اور جب حلیمہ سعدیہ لوٹ کر کے آئیں تو حضور صحیح سالم ہے۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا، حضور سے پوچھا 4 سال کی عمر ہے، حضور نے پوری بات بتائی کہ 2 لوگ آئے تھے، ان کے ہاتھ میں تشت تھا اور پانی تھا، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر دل نکالا، اس کو چاک کیا، پھر اس سے دھویا، زمزم تھا، زمزم سے دھویا، اور اس کے بعد پھر اس کو اسی جگہ رکھ دیا۔ یہ جو انسانی قلب کے اندر جو کمزوری ہے، جو گھبراہٹ ہے کہ وہ وزنی چیز کو یا اپنے اوپر آنے والے بوجھ کو یا اپنے اوپر آنے والے صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کو برداشت کرنے کے لیے الگ سے جس پاور اور سیکورٹی کی یا طاقت کی اور انرجی کی ضرورت تھی، وہ ساری کی ساری اس میں ودیعت کر دی گئی۔ اور یہ ایک ہی بار نہیں ہوا، پھر اس کے بعد جوانی میں ایک بار پھر یہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد معراج پہ جانے سے پہلے پھر اس دل کو اسی طرح سے اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے سے وہ سارا طاقت کا سامان رکھا گیا۔ تب بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور کے اوپر پہلی مرتبہ قرآن اترا تھا تو حال کیا تھا؟ حضور نے آ کر کے حضرت خدیجہ سے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لقد خشیت علی نفسی، کہ خدیجہ خدا کی قسم مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں مر جاؤں۔ تب حضرت خدیجہ نے دلاسا دیا تھا، کلا، ہرگز نہیں، یہ ممکن نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی رسوائی کی موت نہیں دے سکتے، آپ تو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اس طرح اسٹیپ وائز اس اہتمام کے ساتھ اترا ہے قرآن کریم۔ پھر اس پر کسی کا قلم چل سکتا ہے، کوئی عدالت اس کی سنوائی کرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب سیکورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے قرآن کریم کتنا سیکیورڈ ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کتنا کانشیس ہے، اس کو سمجھیے۔ قرآن کریم جب اترنا شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہانت بہت پرانا، یہ ایسٹرولوجی جو ہے، جسے انگریزی میں ایسٹرولوجی کہتے ہیں اور عربی میں جس کو کہانت کہتے ہیں، بہت پرانا ہے، یہ بہت پرانا کھیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑی کہانت کا دور۔ تو کاہنوں کا کیا ہے؟ کسی شیطان سے دوستی کر لی، اس کی منشا پوری کر دی، انسانی کھوپڑیوں میں شراب پی لی، اپنی پیشاب پی لی، اپنا پاخانہ کھا لیا۔ مرگھٹ میں رہنے والے، ہڈیاں گلے میں ڈال کے گھومنے والے یہی کام تو کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے شیاطین آ کر کے کہتے ہیں گرو جی میرے لائق کوئی سیوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو سفلیات کہا جاتا ہے، یعنی شیاطین سے مدد لینے کا نام سفلیات ہے۔ یہ خود کفر ہے، ان سے استمداد بھی کفر ہے، یہ سب کچھ مطلب ایک جھٹکے میں، یہ ایک مستقل مضمون ہے لیکن میں سمجھا دے رہا ہوں۔ تو یہ کہانت، ان سے دوستی کر کے اور پھر ان کے ذریعے سے خبریں چوری کروانا، تو ہوتا یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر املا کرا دیتے ہیں، لوح محفوظ سے آرڈر املا کرا دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، اس شخص کو اتنی روزی ہو، یہ سب کچھ پہنچنا ہے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ حضور جب تشریف لے گئے اوپر، تو فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لکھ رہے تھے، اس لکھنے کی وجہ سے قلم کی جو آواز تھی وہ آواز بھی آپ نے سنی تھی، صریف الاقلام۔ تو فرشتوں کا یہ معاملہ ہے، ہوتا ہی ہے۔ قرآن کریم نے بھی نقل کیا ہے پارہ نمبر 22 سورہ سبا میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم لکھواتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، تو فرشتے فرط عظمت سے اپنے پر زمینوں پہ مارنے لگتے ہیں، ان کے اوپر تجلی کا اثر ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، کہ پروردگار نے کیا کہا، یعنی آپس میں وہ مذاکرہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا حکم دیا، وہ اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ تو شیطانوں کا معاملہ یہ تھا، یہ کاہنوں کے جو شیطان ہیں یہ پرواز کرتے تھے اوپر تک اور جا کر کے اسی تذکرے کو سن لیتے تھے۔ مطلب کوئی تذکرہ کان میں پڑ گیا، اب اس میں 100 اور جھوٹ ملا کر کے اور لا کر کے بتا دیا۔ اب وہ ایک بات تو سچ ہونا ہی ہونا ہے،
وہ ایک بات تو سچ ہونے والا، مثلاً بارش ہونا ہے، جمعے کے دن بارش ہونا ہے، اب یہ سن لیا، یہ آ کر کے یہاں کہہ دیا، کاہن نے کہہ دیا، اس کے کہنے پہ وہ ہو گیا، صاحب پورے میں شہرت ہو گئی۔ تو یہ شیاطین کا کام تھا، اس طرح کیا کرتے تھے، اس طرح یہ کام کرتے تھے اور خبریں پہنچاتے تھے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد سیکورٹی کا نظام بدلا ہے۔ یہ شیاطین جب اوپر جاتے تھے، جیسے ہی اوپر پہنچتے تھے تو ان کو انگارے مارے جاتے، انگارے پھینک کر کے مارے جاتے۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ کل تک ہم جہاں تک چلے جایا کرتے تھے اور جہاں جا کر کے ہم باتیں سن لیا کرتے تھے اور خبریں چوری کر لیا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو باقاعدہ ان کا جو ماسٹر مائنڈ طبقہ ہے، اس نے بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا اور پوری زمین کے اوپر ان کے کارندے پھیل گئے، ان کے نمائندے پھیل گئے کہ دیکھو کون سی ایسی گھٹنا ہوئی ہے اور کون سا ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے سیکورٹی اتنی بڑھا دی گئی۔ تو یہ سارے کے سارے گھوم رہے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نخلا میں قرآن کریم کی تہجد میں تلاوت کرتے ہوئے سن لیا، قرآن کریم تلاوت کرتے ہوئے حضور کو سن لیا۔ تو آ کر کے انہوں نے اپنے ذمہ داروں کو رپورٹ کیا ہے آ کر کے کہ لگتا یہ ہے کہ ایک کلام اتر رہا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ سیکورٹی بڑھا دی گئی، اور ہم نے وہ کلام سنا تو ہم تو حد پرب رہ گئے، اور ہم تو بھائی ایمان لے آئے ہیں اور آج کے بعد ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ ان لوگوں نے جا کر کے وہاں بیان دیا ہے اپنے ذمہ داروں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس۔ یہ جو بیان انہوں نے یہاں آ کر کے دیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعینی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا ہے، جس پوری سورت کا نام سورہ جن ہے، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ اعلان کیجئے کہ مجھے یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے کلام الہی کو سنا ہے، اور انہوں نے جا کر کے کہا ہے کہ یہ تو بڑا عجیب کلام، ان سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب پڑھنا سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، ہم تو ایمان لے آئے بھائی۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے۔ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ اور آگے پہنچ کر کے وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی بات کا جو میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان میں سے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ اس سے پہلے ہم چھپ کر کے کونے کھدروں میں اور باتیں سن لیا کرتے تھے۔ مقاعد للسمع، سننے کی جگہیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جب کوئی آدمی وہاں تک پہنچ کر کے سننا چاہتا ہے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اسے دہکتا ہوا انگارہ لگتا ہے اگر۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، مطلب یہ وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ اب جب ہم بادل کی طرف، آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو اسے ویل سیکورڈ اور اسے پوری طرح سے بیریکیٹڈ کیا گیا ہے۔ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یعنی قرآن کریم جب اترنا شروع ہوا تو شیطانوں کی پہنچ بھی روک دی گئی کہ کہیں قرآن کریم کی آیات کے ساتھ وہ چھیڑخانی کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ کلام نبی پر اترنے کے بجائے شیاطین کے کانوں میں پڑھ کر کے اور اس کے بعد کاہنوں کی زبان پر جاری ہو اور تماشا بنے۔ تو یہ قرآن کریم اس حفاظت کے ساتھ دھرتی کے اوپر اترا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اتنا زبردست نظام بنایا ہے کہ سینے تیار کیے۔ قرآن کریم کو اور کتابوں کی بنسبت بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یعنی قرآن کریم آواز دے رہا، اپلیمنٹیشن ہے خود قرآن کریم کی طرف سے نا ان سے۔ تو پھر اس کے بعد ہماری دھرتی سے کچھ ہونہار باپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری یہ نسلیں تیار ہیں اور یہ سینے ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے۔ آپ بتلائیے 8 سال اور 9 سال کا بچہ جو اپنا میسج کنونس نہیں کر سکتا، اپنی بات دوسرے سے نہیں کہہ سکتا، اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتا، اس کے بعد قرآن کریم کھڑے ہو کر کے سنا دیتا ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں کو کھلی چنوتی ہے
کہ اتنے صفحات پر مشتمل، اتنے کلمات پر مشتمل اور اتنی ضخیم کتاب 9 سال کا کوئی بچہ حفظ کر کے دکھا دے، جس کا جو دھرم گرنتھ ہو، اس پوری دنیا کو کھلی چنوتی. مطلب اتنی چھوٹی سی بات پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کو کوئی نہیں ملے گا، آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ کوئی 600-700 صفحات پر مشتمل کسی کتاب کو اس طرح یاد کیے ہوئے ہو کہ ایک حرف ادھر سے ادھر نہ ہو اور اس پر 20 لوگ ٹوکنے والے موجود ہوں. اکلوتا نظام ہے قرآن کریم کا. یہ حفاظت اور سیکورٹی سے ہی تو سمبندھت ہے. ایک وہ بدماش کیا سارے حفاظ مل کر کے، علماء مل کر کے قرآن کریم کے ایک لفظ کو تبدیل کرنا چاہیں، ممکن نہیں ہے. مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا ہے مامون رشید، اس کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ لوگ آ کر کے تمام مذاہب کے لوگ آ کر کے بحث کرتے تھے، علوم کے اوپر بحث ہوا کرتی تھی. ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے بہت زبردست تقریر کی. تو مامون نے کہا کہ تم اسرائیلی ہو، یعنی تم یہودی ہو؟ کہنے لگا ہاں. انہوں نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہم تمہارے ساتھ بہت اکرام اور شرف کا معاملہ کریں گے. کہنے لگا اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اس کے بعد جب ٹھیک اسی تاریخ میں اگلے سال وہاں ڈیبیٹ تھی تو اس میں پھر آیا وہ، اور اس نے زبردست تقریر کی اسلامیات کے متعلق. تو مامون نے بلا کر کے پوچھا کہ پچھلے سال تم آئے تھے وہی تو ہو؟ کہنے لگا ہاں. کہا پچھلی مرتبہ تم اسرائیلی تھے اور اب میں نے جب کہا تھا تو تم نے انکار کر دیا، اب اسلام تم نے قبول کر لیا. تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اصل میں بہت بڑا خطاط، خوشنویس، کاتب، یعنی جو لکھتے تھے نا پہلے پینٹرز، کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد انجیل کے 3 نسخے، بائبل کے 3 نسخے لکھے اور چرچ میں لے جا کر کے ان کو فروخت کیا تو اچھی قیمت میں وہ فروخت ہو گئی. میں نے اس کے بعد تورات کو لکھا اور کنیسہ میں لے جا کر کے اس کو فروخت کیا، وہ بھی فروخت ہو گئے بڑی عزت کے ساتھ. اور اس میں اور ان دونوں میں نے کچھ قطر بیوت کی، میں نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، کچھ کم کر دیا، یہ سب میں نے کیا اور اس کے باوجود وہ فروخت ہو گئے. میں نے قرآن کریم میں بھی کچھ تبدیلی کی اور اس کے بھی 3 نسخے لے جا کر کے اور اس کو فروخت کرنا چاہا تو اس کو لینے والے نے پہلے چیک کیا اور جب اس میں تبدیلی دیکھی تو واپس کر دی. وہ 3 نسخے فروخت نہیں ہوئے. تو اس دن سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں تبدیلی ناممکن ہے. اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ اس کا بیان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، بہادر پور میں میرا جو اپنا کنبہ رہتا ہے اس میں 15 حافظ ہیں. اب تک کوئی بھی بالغ ایسا نہیں ہے جو حافظ نہ ہو. تو آپ بتلائیے ایک گھر میں جب اتنے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے والے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے تو آپ فرق جلا دیجئے، آپ نسخے جلا دیجئے، فرق پڑنے والا نہیں، فرق پڑنے والا نہیں. یہ قرآن ہے، یہ محفوظ رہے گا ہی رہے گا، یہ محفوظ رہے گا ہی رہے گا. البتہ اب سنیے گا، اہم بات ہے پوری گفتگو کا خلاصہ، کہ اس سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ لفظ جہاد کے سلسلے میں جو قانون بنا ہے یہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہماری مجرمانہ غفلت ہے، بے حیائی کے راستے پر جانے دینے کی جو اپنی چشم پوشی کی جو روش ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تعزیانہ عبرت اور ایک ظالم کو کھڑا کر کے ہمیں تنبیہ اور ہمیں بیدار کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. ایسے ہی اتنا بڑا انسیڈنس اور اتنی بڑی بدتمیزی آج تک، اتنی بڑی گستاخی قرآن کریم کے ساتھ نہیں ہوئی. لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی اتنی غفلت بھی قرآن کریم کی طرف سے نہیں برتی گئی. پورے گھر ہے، ایک بچہ قرآن پڑھا ہوا نہیں، اور پورا گھر ہے قرآن کریم پڑھا ہوا، پورے ہفتے قرآن کریم کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں. کہ یہ قرآن کریم کا حقوق کی حق تلفی نہیں ہے. پہلے ہی دن قرآن جب اترا تھا تو سینے سے لگا کر کے جبریل امین نے حضور کو چھوڑ دیا تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ قرآن کی جگہ انسانی سینے ہیں. یہ الماریوں میں اور طاق میں اور پیٹیوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ سینوں میں رکھنا چاہیے. ان کی محبت کا تعلق براہ راست دلوں سے ہونا چاہیے، اور وہ کہیں نہ کہیں مس ہوا ہے، دل سے نکل کر کے الماریوں میں، جزدانوں میں اور طاقوں میں سجا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیداری مہم چلانے کے لیے ایک ایسے بدتمیز کو جو بظاہر ہمیں میں سے کہا جاتا ہے، اس نے اس طرح کی بات کہہ دی. ممکن نہیں ہے، کسی عدالت کو یہ اتھارٹی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ وہ اس طرح کے امور کے اوپر سنوائی کرے یا سماعت کرے.
تو یہ رٹ پہلے سے ہی بیکار ہے، لیکن یہ ہم کو بیدار کرنے کے لیے قرآن کریم کے حوالے سے جو ہماری بے رغبتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کا انتظام پھر بھی جاری ہے۔ یعنی پہلے جتنے حافظ تھے اس سے 10 گنا زیادہ ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ کو ضرورت پڑتی تھی حافظ جی کہاں سے لائیں گے، اب یہ لگتا ہے کہ کس سے پڑھوائیں آپ کے گھر میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس غفلت کے دور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محافظین تو پیدا کیے ہیں، لیکن ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم نہ تو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے، نہ کسی بھی طرح سے اس سے اپنی وابستگی ثابت کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور یہ بڑی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو وہیں سے آزماتے ہیں جہاں سے اسے تیزی کے ساتھ بیداری پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دکھتی ہوئی رگ کو پنچ کرتے ہیں ہمیشہ، یہ یاد رکھیے گا۔ تو قرآن کریم ہماری روح ہے، قرآن کریم ہماری زندگی ہے، اس کی حفاظت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان نیوچھاور کرنے کو کون تیار ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پوری بھری ہوئی مسجد کا کوئی ایک ہاتھ ہوگا جو نیچے رہ جائے۔ یہ اتنی ضمانت کافی ہے قرآن کریم کے تحفظ کے لیے، کہ قرآن کریم کے تحفظ کے لیے اس امت کا ایک ایک فرد، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سے متعارف نہ ہو، لیکن قرآن کریم کے ایک ایک نقطے کے لیے، ایک ایک زیر و زبر اور ایک ایک اس کے حرکات و سکنات کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک دے دینا سعادت سمجھتا ہے۔ اس لیے اس پر کوئی رد عمل دینا اور باہر نکلنا، پتلے جلانا، اس کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ الیکشن کا ایک شگوفہ ہے، وہ شخص انہوں نے پال رکھا ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں اس طرح کی، ایک تو یہ ہے کہ کسانوں کی تحریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے اینکرز کے پاس، تو کوئی نئی خبر مل جائے اس لیے یہ بدتمیزی کی گئی ہے، اور کوئی ایشو مل جائے کسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف زبان کھولنے کے لیے یا بیان بازی کرنے کے لیے، یہ اس لیے یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ ایسا کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ پرسوں پیانی کے اندر یہ تو بدتمیزی ہوئی، جیسے لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا دفعہ 144 اور کووڈ-19 کے خلاف ورزی کے چکر میں ان سب کے خلاف کیس بک کر دیا گیا۔ سب سے بہترین اسٹیپ یہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے، اس کی ایک ایک تعلیم کو پوچھنے کے لیے آپ اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیجئے، اور کثرت سے اس کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ دل بھی زندہ ہوں گے اور قومیں بھی زندہ ہوں گی، اور نسل کے اندر سے برائی بھی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہیں پہ خطبہ ختم ہوگا اور یہیں پہ تقریر ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سے سچی اور صحیح وابستگی عنایت فرما دے، صحابہ کی طرح جنونی تعلق اور اس کے ایک ایک سطر کو، ایک ایک لفظ کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق، ہمت اور سلیقہ عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔